بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی شخص ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر اتنی چوڑی، جو یعنی گھاٹی گہرائی کے اعتبار سے، اس میں جہنم کی جا کے گرتا ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا کلمہ نکال دیا اپنی زبان سے۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موقوفاً ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بھی موجود ہے، موقوفاً بھی ہے، کہ کسی کو عیب مت لگاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو آر مت دلاؤ۔ اور پھر وہ کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری حرمت اور عزت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کے۔ پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث، یوم النحر والا خطبہ، نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے حرام ہے کہ اس کی وہ حرمت کو پامال کرے، جس طرح کہ آج کے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ یعنی جس طرح ذوالحجہ کی، یوم النحر کی، قربانی کے دن کی اور مکے کی حرمت ہے، اللہ کے نزدیک ویسی حرمت ایک دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو کی ہے۔ تو لوگ تو نہیں خیال کرتے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو مزاح ہے اسلام میں، مذاق اڑانا نہیں ہے۔ اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ہے، وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو کسی شخص کا اگر کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے اس پہ حق نکلتا ہے نا، تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو، قیامت کے دن یہ معافی تلافی نہیں ہوگی بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اسے اپنے جو دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈلوانے پڑیں گے، تب اس کی خلاصی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف میں تو اس سے بھی آگے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ڈھیروں ڈھیر لے کے آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کی عزت پامال کی، کسی کا خون بہایا، ذہنی ٹارچر کیا کسی کو، تو قیامت والے دن وہ شخص آ کے کہے گا، اللہ مجھے بدلہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنی اتنی نیکیاں اس کے بدلے لے لو، کیونکہ آخرت کے دن کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔ حتیٰ کہ اس کی ساری ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں۔ وہ نیکیاں کیا، گناہ بھی بڑھانے شروع ہو جائیں گے، اس کے نیکیاں تو ختم ہوئی، اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا، میری امت کا مفلس یہ شخص ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ انصاف کا معاملہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے دنیا میں اس کے سینگ ختم کر کے کہے گا اب اس سے بدلہ اتار۔ اگر جانور بھی بدلہ اتاریں گے تو انسانوں کا بدلہ نہیں دلایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ فولنگ کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو زبان سے ٹارچر کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تو اپنے لیے جہنم کمانے والی